وزیر اعلیٰ کا وعدہ وفا نہ ہوا، ایک اور اعلان فائلوں میں بند۔ 2.25 لاکھ پولیس اہلکار تنخواہوں میں اضافے کے منتظر۔ نئی گاڑیاں آئیں نہ شہداء کی پینشن بڑھی۔ محکمہ خزانہ نے اسمبلی پر پولیس حکام کا اجلاس طلب کر لیا۔ فائل میز سے آگے نہ بڑھ سکی، جبکہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی بھی عدم دلچسپی سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ ایک رسک الاؤنس دیا تھا ان کو، اور اسی طرح اس کے علاوہ جو ڈیلی فکس الاؤنس ہے وہ میں بحال کر رہا ہوں آج سے، اور پھر پولیس کے پاس جب تک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی وہ کیسے کام کرے گی۔ پٹرولنگ پوسٹیں ہیں وہ بھی میں فوری طور پہ شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب پولیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان محض اعلان ہی ثابت۔ پولیس ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان فائلوں میں دب گیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے یوم شہداء پولیس کے موقع پر تنخواہوں میں اضافے، نئی گاڑیوں کی خریداری سمیت دیگر اعلانات کیے تھے۔ سمریاں منظوری کی بجائے بابوؤں کی میز کی زینت بن گئیں۔ آئی جی آفس کی جانب سے ایک ماہ قبل وزیر اعلیٰ کے حکم کے مطابق 2 الاؤنسز میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوائی گئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق محکمہ خزانہ نے گزشتہ ہفتے سمری پر میٹنگ کے لیے پولیس حکام کو آگاہ کیا تھا، تاہم سرکاری بابوؤں نے تاحال اجلاس نہیں بلایا ہے۔ محکمہ خزانہ نے ڈیلی اور لا اینڈ آرڈر الاؤنس میں اضافے کی سمری پر مختلف تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی عدم توجہ کے باعث نئی گاڑیاں، شہداء کی پینشن میں 400 گنا اضافہ اور وارڈنز کی وردیوں کی سمری بھی التوا کا شکار ہو گئی ہے۔ پولیس ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کی سمری پر وزیر اعلیٰ کو ذاتی دلچسپی لینے کی درخواست کی ہے۔ ملک کو معاشی چیلنجز درپیش، لیکن افسر شاہی کی موجیں۔ بڑے افسروں کو نئی لش پش بڑی گاڑیاں ملیں گی۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تیاری۔ ایوان وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے لیے بھی 40 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری کے لیے اسمبلیاں بھی بھجوا دی گئی ہیں۔ تباہ حال معیشت اور مالی بحران کے شکار ملک کے خزانے پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تیاری کر لی گئی۔ بورڈ آف ریونیو نے ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے لیے گاڑیاں خریدنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ اے ٹی سی ججز کے لیے بھی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ گاڑیاں خریدنے کی منظوری کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس دے گی۔ ایوان وزیر اعلیٰ اور کابینہ ممبران کے لیے بھی مزید 40 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 کروڑ روپے سے 40 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ٹرانسپورٹ ونگ نے 30 کروڑ روپے کے اجرا کے لیے سمری محکمہ خزانہ پنجاب کو بھجوا دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے 26 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ 4 ٹویوٹا فارچونر، 3 ریوو ڈبل کیبن ڈالے اور 19 ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی کی خریداری ہوگی۔ کابینہ اور دیگر ممبران کے استعمال کے لیے بھی 14 ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی خریدی جائیں گی۔ بزدار دور میں بھی وزراء کے لیے 18 کروڑ 64 لاکھ کی 36 گاڑیاں خریدی گئیں۔ دوسری جانب ایوان وزیر اعلیٰ نے محکمہ SNGAD کو بھجوائی گئی گاڑیاں واپس کر دیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے اپنے افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن محکمے نے ایوان وزیر اعلیٰ کو پرانے ماڈل کی 10 گاڑیاں تھما دیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جہاں پر ایک طرف یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی پاسپورٹ آفس آمد۔ دفتری اوقات ختم ہونے کے باوجود چودھری پرویز الہی کا پاسپورٹ بن گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے لیے پاسپورٹ آفس دفتری اوقات کے 1 گھنٹے کے بعد بھی کھلا رہا۔ جمعے کے روز عام شہریوں کے لیے ٹوکن کا حصول دوپہر 12:30 بجے بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ شام 5 بجے تک پاسپورٹ کی پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی شام 5:45 کے قریب پاسپورٹ آفس پہنچے، جہاں ان کے انتظار میں موجود افسران نے ان کا پاسپورٹ پروسیس کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد سے 2 گھنٹے قبل ہی پولیس کی بھاری نفری کو پاسپورٹ آفس کے گرد و نواح میں تعینات کیا گیا تھا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سربسید ہسپتال کے ایمرجنسی میں نصب ایکس رے مشین خراب ہو گئی، جبکہ بنیادی تشخیصی ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے پر مریض در بدر علاج معالجے کے لیے بھی تمام تر پریشانیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ہسپتال کی ایمرجنسی میں نصب اکلوتی ایکس رے مشین خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کا علاج معالجہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایکس رے مشین خراب ہونے پر مریضوں کو شعبہ ریڈیولوجی اسپیشل میں ایکس رے کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، جہاں پر معمول کے مریضوں کے ٹیسٹوں کی وجہ سے رش میں اضافہ ہو گیا اور مریضوں کو طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ایمرجنسی میں فریکچر کے ساتھ آنے والے مریضوں کو ایکس رے ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پوسٹ گریجویٹ نرسنگ کے داخلے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ زیادہ نمبر لینے والی نرسیں نظر انداز، جبکہ بھاری رقوم دینے والوں پر نوازشات۔ درجنوں نرسز نے درخواستیں دے دیں۔ نرسوں کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پر منہ بند رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا بھی الزام۔ آپ کو بتائیں کہ
زیادہ پیسے دینے والوں پر نوازشات ہیں اور درجنوں نرسز نے درخواستیں دی ہیں۔ نرسوں کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پر منہ بند رکھنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر سولر سسٹم کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ لیسکو نے ہائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ ہائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمت میں 5 سے 6 ہزار تک کا اضافہ۔ مارکیٹ میں 15,000 والا میٹر 20,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ لیسکو میں سولر سسٹم کی ڈیمانڈ بڑھنے پر ہائی بائی ڈائریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ لیسکو کی منظور شدہ کمپنیز نے میٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں 15,000 والا میٹر 20,000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیسکو نے قلت کی وجہ سے میٹر پرائیویٹ سیکٹر سے خریداری کی اجازت دی تھی، جس کے بعد سولر کنیکشنز کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے کمپنیز نے میٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ لیسکو کی جانب سے صارفین کو 12,000 کا ڈیمانڈ نوٹس جاری کر کے میٹر دیا جاتا تھا، لیکن اب صارفین کو NOC دے کر مارکیٹ سے خریدنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ امریکی ڈالر کی بلندیوں پر پرواز، روپے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 58 پیسے مہنگا 229 روپے پر پہنچ گیا۔ رواں ہفتے انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 2 پیسے مہنگا ہوا۔ ادھر سونے کی قیمت میں بھی 850 روپے کا اضافہ، 1 تولہ سونا 1,51,700 روپے پر پہنچ گیا۔ روپیہ بے قدر، ڈالر کی اونچی اڑان نہ تھم سکی، روپے کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 58 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 229 روپے کا ہو گیا۔ رواں ہفتے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 2 پیسے مہنگا ہو چکا۔ ڈالر مہنگا ہونے پر سونا بھی مہنگا، 1 تولہ سونا 850 روپے مہنگا ہو کر 1,51,700 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 728 روپے اضافے سے 1,30,058 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $4 کمی سے $1,721 فی اونس ہو گیا۔ صرافہ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ قوت سماعت اور بینائی سے محروم لاہور کے سینکڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہونے کا انکشاف۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی نااہلی کے باعث خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی میکانزم نہیں بنایا جا سکا۔ لاہور میں اسکولوں سے باہر خصوصی بچوں کی تعداد 989 ہو گئی ہے۔ محکمہ خصوصی تعلیم کے پاس بچوں کو اسکول لانے کے لیے کوئی میکانزم نہیں، جس کے باعث آؤٹ آف اسکول خصوصی بچوں کی تعداد مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسی کے باعث آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن افسران کے مطابق خصوصی بچوں کو اسکول لانے کے لیے ان کی عمر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عمر کے تعین کے بعد بچوں کو اسکول یا کالج میں داخلہ دلوایا جائے گا۔ کلب چوک میں نابینا افراد کا 5 روز کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ نابینا افراد کے حکومت سے مذاکرات کامیاب۔ 664 نابینا افراد کی ڈیلی ویجر پر تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 1% کوٹا برائے نابینا افراد منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ میوزک ٹیچر اور اس حوالے سے بریل ٹیچر کی آسامیاں BS 11 اور 14 کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جب بھی احتجاج کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ پریز لائی صاحب ہمارے مطالبات پورے کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا، تو آج اس کا واضح ثبوت ہے الحمدللہ کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات تھے انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ ان کے اور بھی مطالبات ان کے ہیں تو وہ بھی میرے پاس لائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پورے کروں گا۔ یہاں پہ صرف کمیٹیاں نہیں بنائی گئی، امپلیمنٹیشن کرایا گیا ہے اور باقاعدہ قانون بنا کے یہ ان کے حوالے مذاکرات کیے گئے ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے مذاکرات تھے وہ ہم نے خوش سلوبی کے ساتھ پورے کیے ہیں، جو ان کی خواہشات تھی وہ پوری کی ہیں۔ کوٹے میں سرکاری کوٹے میں سے نوکریاں رکھی گئی ہیں، جو اور ان کے مطالبات تھے 664 سیٹیں ان کو چاہیے تھی وہ منسٹر صاحب نے منظور کرا کے چودھری پرویز الہی صاحب کے سگنیچر لے کے باقاعدہ کاغذات تعمیل کیے گئے تاکہ جو آنے والی گورنمنٹ جو بھی آئے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے ان سے، یہ نابینا معذور لوگ ہیں، وہ بھی آئیں گے وہ ان کو لے کے چلیں گے۔ کہ سیلاب زدگان کی مدد میں پیش لیک سٹی ہولڈنگز اور سرور فاؤنڈیشن کی کاوش 1,50,000 راشن پیک تیار کر لیے۔ اشیاء خورنوش اور ضروریات زندگی پر مشتمل امدادی سامان پاک فوج کے ذریعے سیلاب زدگان میں تقسیم کیا جائے گا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لیک سٹی ہولڈنگز اور سرور فاؤنڈیشن نے مخیر حضرات کے تعاون سے 1,50,000 راشن پیک تیار کر لیے۔ ملتان روڈ نجی فیکٹری میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں سابق گورنر چودھری سرور کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ 200 آرگنائزیشن سیلاب زدگان کے لیے امداد کے لیے تعاون کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل لابنگ کر رہا ہوں کہ عالمی ادارے کم سے کم 2 سال کے لیے ملک کے قرضوں کی قسطوں کو معاف کریں۔ ایک بات میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا، انہیں IMF کو، ورلڈ بینک کو، پیرس کلب کو، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آرڈنری سرکمسٹانسز میں ہوتی ہیں، جب کرائسس آ جاتا ہے، جب آپ ایک بحران میں ہوتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ بینکنگ چینل کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے سے ری پیمنٹ جو ہے کم از کم 2 سال کے لیے
जो हम कर्जा उनको वापस करना है, जो सूद देना है, उसको ये सस्पेंड करें। इमदादी सामान लेक सिटी होल्डिंग्स, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, सर्वर फाउंडेशन, नेमत सलीम ट्रस्ट, करशी फाउंडेशन, फातिमा ग्रुप, ज़िल्मी फाउंडेशन, अल खैर फाउंडेशन, शान मेफेयर की जानिब से मुहैया किया गया। राशन पैक्स में दालें, आटा, चीनी, चावल, घी, बिस्किट, पानी और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। एक राशन पैक के जरिए 6 अफराद को 1 माह के लिए राशन फराहम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। सिटी 42 के हेड ऑफिस में सिला मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप में बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी है। कारोबारी शख्सियात मर्दान अली जैदी, बाउज बशीर, जावेद इकबाल की जानिब से हज़ारों मिनरल वाटर की बोतलें, काले चने, दरियाँ और चप्पलों समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया भिजवाई गई हैं। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में लगाए गए इमदादी रिलीफ कैंप में बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी अशियाए ज़रूरिया की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। दोस्ती सीरीज के मैच में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने शाह फैसल क्लब को 14 रन से शिकस्त दे दी। शाह फैसल ग्राउंड की नई पिच पर होने वाले दोस्ती सीरीज के पहले मैच में गोल्डन स्टार क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। आमिर अब्बास 65, अम्मार 23, अली सियाल 20, जबकि मोहम्मद उमर और काशिफ अली 16-16 रन बनाकर नुमायां रहे। शाह फैसल क्लब के बिलाल सुबहान और साद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शाह फैसल क्लब की टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई।